نحمده ونصلي على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين۔ یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو کر آ چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ مکے والوں کے ساتھ کافی جھک کر کی، اور اس وقت کی جب کہ آپ عمرہ کرنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے تھے۔ یہ واقعہ ہجری 5 کا ہے۔ یہ واقعہ ہجری 6 کا ہے، ذی قعدہ کا مہینہ تھا ہجری 6 کا۔ تو کفار نے مکے میں داخل نہیں ہونے دیا مسلمانوں کو، تو آپ کو مجبوراً واپس آنا پڑا، لیکن ایک صلح کے ساتھ، اور یہ صلح صلح حدیبیہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس صلح میں کافی دب کر مسلمانوں نے کفار کی شرطیں منظور کی تھیں۔ ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس سال تو آپ لوگ واپس چلے جائیں، البتہ اگلے سال عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ساتھ بھی شرط یہ لگائی انہوں نے کہ ساتھ میں کوئی ہتھیار نہیں ہوں گے، صرف تلواریں ہوں گی، وہ بھی نیاموں کے اندر ہوں گی، اور ظاہر صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ شرط منظور کر لی گئی تھی۔ تو اب ہجری 7 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عمرے کا نظم کیا۔ عمرہ میں ایک طریقے سے چھوٹا حج اس کو شمار کیا جاتا ہے، اور اس میں طواف کعبۃ اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، 7 پھیرے اس کے چاروں طرف گھومے جاتے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے، تیز تیز چلا جاتا ہے، اور کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد حلق کیا جاتا ہے، یعنی بال صاف کرائے جاتے ہیں، اور اگر کوئی عذر ہو تو کم از کم بالوں کو کٹوا لیا جاتا ہے۔ خواتین صرف کٹوا لیتی ہیں بال، ان کو حلق کروانے کا، سر منڈوانے کا حکم نہیں ہے۔ غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجری 7 میں عمرے کے لیے تشریف لے گئے، اور اس عمرے کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ 3 دن سے زیادہ مکے میں قیام نہیں کریں گے۔ غرض یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمرہ کیا، 3 دن تک آپ نے قیام کیا مکے کے اندر، اور اس درمیان میں جو کفار تھے انہوں نے آبادی کے علاقے کو چھوڑ دیا۔ ان کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ان کی آنکھوں دیکھتے مسلمان کعبۃ اللہ کا طواف کریں، تو آپ نے سب مسلمانوں نے مل کر کعبۃ اللہ کا طواف کیا، اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، دعائیں کی،
اور وہاں 3 دن تک آپ نے قیام فرمایا۔ تیسرا دن ہوا تو کفار کی طرف سے پیغام آ گیا کہ بھئی اب 3 دن ہو رہے ہیں، اب آپ کو خالی کر جانا چاہیے بستی کو۔ تو آپ نے اس پر عمل کیا، جو عہد و پیمان ہو چکا تھا۔ فوراً آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور روانہ ہو کر واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ یہ ایک چھوٹا حج ہوا کرتا ہے عمرے کا۔ حج کے لیے تو کچھ خاص دن مقرر ہے۔ یہ ذوالحجہ کا مہینہ اور اس کی بھی 9، 10، 11 تاریخ اس کے لیے خاص ہیں، لیکن عمرہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ حج نہیں کر سکتے یا جن پر حج فرض نہیں ہوا ہے، وہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے ایام میں عمرہ کر لیتے ہیں، ان کو اس کی اجازت ہوتی ہے۔ ویسے تو حج کی بھی 3 قسمیں ہیں، جن میں صرف حج کی نیت بھی کی جاتی ہے، عمرے کی نیت نہیں کی جاتی۔ دوسری قسم وہ ہے جس میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی جاتی ہے اور دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھ لیا جاتا ہے۔ اور تیسرا حج وہ ہے جس میں عمرے کا احرام الگ سے باندھا جاتا ہے اور حج کا احرام الگ سے باندھا جاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ پرسہولت یہی طریقہ ہے، زیادہ تر اسی طرح کا حج مسلمان کرتے ہیں۔ تو یہ عمرہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے مدینہ طیبہ میں، اور آپ کی جو دیرینہ تمنا تھی، مدت دراز سے آپ کعبۃ اللہ کی زیارت نہیں کر سکے تھے، درمیان میں ایک مرتبہ کوشش کے باوجود آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، لیکن اب یہ اللہ کے فضل سے تمام مسلمانوں کو، جتنے لوگ بھی جا سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، روایتوں میں آتا ہے تقریباً 150 مسلمان تھے جو اس حج کے لیے گئے، اس عمرے کے لیے گئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وہاں آہوزاری کی، عبادت کی، نمازوں کے اوقات میں نمازیں پڑھیں، اور عمرے کے جو آداب ہیں ان کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے ان مناسک کو ادا کیا جو عمرے کے مناسک شمار ہوتے ہیں، یعنی طواف کعبہ اور سعی، صفا و مروہ کے درمیان تیز چلنا ہے تو سعی کہتے ہیں، اس میں کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، وہ طواف کعبہ کے دوران بھی کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اور پھر عمرہ کا یہ 2 عمل پورے کرنے کے بعد حلق کیا جاتا ہے، یعنی بال صاف کرائے جاتے ہیں سر کے، اور اگر کوئی بیماری ہو تو صرف کتروا لیے جاتے ہیں، اور کے بعد صرف کترے جاتے ہیں، حلق نہیں کرایا جاتا۔ غرض یہ کہ مسلمانوں کی جو خواہش تھی، اور کافی مدت دراز سے اس دشمنی کی وجہ سے، جو دشمنی مسلمانوں کے اور کفار کے درمیان تھی، مسلمان کعبۃ اللہ کا عمرہ یا کسی بھی طرح سے مکے میں داخل ہو کر کے کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے کا ان کو موقع نہیں ملا تھا۔ یہ اس عمرے کے ذریعے سے مسلمانوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملی، سکون حاصل ہوا، اور ان کو اطمینان اور خوشی نصیب ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔